وَإِذْ رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَأَنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ چھتیروں کی طرح نہیں ہو جاؤ، تھوڑا نرم دل ہو جاؤ، نرم مزاج ہو جاؤ، پیار سے بھرپور ہو جاؤ۔ یونس حیدری صاحب نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں نا، میرے تو پہلے کٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا فون پہ، وتھرا صاحب آپ کی جو ڈائی ہے نا، اس میں ایک ہی پارٹی آئی ہے، اور میں یہاں جب سے آیا ہوں، میں ابھی کہہ رہا تھا یہ عامر شہزاد صاحب سے کہ میری تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، تقریر کروں گا بھی نہیں بابا، اس لیے بابے نے بھی نہیں پتا ہونا بندہ کون ہے۔ اس لیے کہ جتنی تقریریں ہوئی ہیں اسی ڈائی پہ ہوئی ہیں جس ڈائی پہ میں بیان کر رہا تھا۔ سب نے، وہ ایک بابا جی ہمارے مولانا صاحب نے تو نام لے کے رگڑا لگا دیا، حالانکہ میں نے کبھی نام نہیں لیا۔ میں نے کہا ان کا ساتھ نہیں دو، مولوی پہ جھوٹا الزام لگا کے مسجد سے نکال دیتے ہیں، قاری پہ جھوٹا الزام لگا کے مسجد سے نکال دیتے ہو نا۔ نہیں تو یہ نعیم بادشاہ صاحب ابھی میرے سامنے تشریف لائے ہیں، پوچھ لو ان سے، ہلکا سا صرف مولوی سے تنگ ہو کر کیا کرتے ہیں، انہوں سے اوتھے بیٹھے ہیں ویکھیں ایویں ویکھ رہے سی کٹ دیو، ایویں ہی ہے نا۔ اتنے تو ساری دنیا کہہ رہی ہے انہوں نے چوری کی، کیوں نہیں کٹ دے اپنے ذہن چ؟ اے ڈائی ہے میری، جس تے الزام لگ جائے وہ الزام تو پاک ہون تو پہلے سیٹ تے نہیں آ سکتا، مسلح تے نہیں آ سکتا۔ ایویں ہی ہے۔ اب سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر قریش، اے قریشیو، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ بندے دے پتر بنو، میں آج پنجابی بول جانا ہے، میں سندھ دا پتہ نہیں کی بنائی رکھ دیں۔ بندے دے پتر بنو، اپنے آپ نو بچا لو، میں تو انہوں نہیں چھڑانا۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہا۔ پھر کیا کیا؟ سب کے نام لے دیے، جیسے بابا جی نے لیے سندھو صاحب نے، یا عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ عباس ابن عبد المطلب کون ہے؟ چچا رسول ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، اس کو بھی کہہ دیا، ساری زندگی ساتھ دیا، کہا میں تجھے نہیں بچاؤں گا۔ تو بقول بابا جی دے وَإِذْ رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ سورہ منافقون ہے نا، سورت کا نام ہی منافق ہے۔ جسموں پہ مت جاؤ، شکلوں پہ مت جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، قلوب اور اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے، دل اور کردار کو دیکھتا ہے، دل اور کردار کو دیکھتا ہے۔ اور علامہ صاحب کیا کہتے تھے؟ کم مانتے تھے اہل زباں، بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ زوروں سے منوانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ غلامی کے لیے 35 سال کا، 35 ہو گئے نعمت اللہ صاحب یا 40 ہو گئے، وہ تو کرتے ہی آ رہے ہیں نا۔ ان کی ہم نشینی میں ہم نے علامہ کے، مجھے یونس حیدری صاحب کہتے ہیں تو ہڈیاں بھی کچھ شنوائیاں ہوئیں نے کہ نہیں ہوئیں؟ اچھا، حیدری صاحب کو معلوم ہے ابھی میں کس کے پاس ناشتہ کر رہا تھا، ان کی جماعت کا عہدیدار ہے۔ ذاکر صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا یار اس کو کہو، پرانی بات ہے، اس کو کہو ادھر آ جائے، تربیتی کی اجتماع اس لیے تقریر نہیں ہے، کچھ جملے کہہ جاتا ہوں۔ مجھے راستے میں کہتے تھے آپ نے تقریر کرنی، میں نے کہا میں تقریر کی تے رولا پہ جانا ہے، پورے ملک جو رولا پہ جاتا، میری تقریر تو بعد اتنے کیوں نہ پوے۔ اس کو میں نے کہا یہ جو سٹی کا امیر بنایا ہے کس چکر میں بنایا ہے؟
علامہ ہے، فہامہ ہے، فقیہ الاثر ہے، خطیب اعظم ہے، کیا چکر ہے؟ کہہ رہے یزدانی صاحب کے بعد اس کا معاہدہ ہوا تھا، سرکاری ٹھیکیدار بن گیا۔ گل سمجھ گیا؟ سرکاری ٹھیکیدار بن گیا، مال بہت آیا، ہم نے امیر سٹی بنا دیا۔ میں نے کہا یہ بات میں نے نقش کر لی ہے دل پہ، یہ ساری تانتا اوپر سے نیچے تک ایسے ہی چل رہا ہے، جن کے ساتھ ہم بھی 30-35 سال چلے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھو یہ جملہ آج یاد کر، جو کب مانتے تھے اہل زبان زوروں سے منوایا گیا ہوں، اور ہمارا نہیں ہونا چاہیے یہ مشن کہ شعروں میں بہلایا گیا ہوں، حوروں کو دکھلایا گیا ہوں اور جنت کے سہانے خواب دکھایا گیا ہوں۔ جنت نہیں چاہیے۔ بڑا بابا جی کو غصہ آئے گا، اور جنت کیا کرنی ہے آپ نے؟ محمد کے دین کا غلبہ کر دیا، جنت رب کسی کو دے گا ہی نہیں۔ اگر آپ نے دین محمد غالب کر دیا تو رب تمہارا حق کسی کو نہیں دے گا۔ رب انصاف والا ہے، اور رب اپنے محمد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلبہ چاہتا ہے، تیری فرش پہ ٹکرے نہیں چاہتا۔ ہم نے پورا دین جو ہے نا وہ نمازوں میں لگا دیا، نفلوں پہ لگا دیا۔ وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، جب میرا بیان آیا تھا بڑا اس پہ بہت ہی چلا، وہ جب میں نے کہا تھا یہ 12 اور 17 کی ذرا روایتیں لا کر دو، سنا ہے لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا کے ڈیزائن بنا کے چلایا۔ میں نے کہا 12 اور 17 کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک پولیس والا آئے، 4 فرض پڑے جائے، اور اگر ایک شخص کی اس نے جان بچا لی دہشت گردی سے، ڈکیتی سے، اس کے نفلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے ویسے ہی بخش دینا ہے۔ ایک فوجی نے ایک رات پہرا دے کے ایک رکعت پڑھ لی، ایک ہے نا صلاۃ الخوف، علماء بیٹھے ہیں، ایک رکعت ہے صلاۃ الخوف، ایک کر کے بھی رکعت پڑھ لی تو اس کو جنت ملے گی، تمہارے اور تمہارے دین کے دفاع میں جو پہرا دیا۔ تو ہم دین کو غالب کرنے کے لیے کیوں وہ کام کرتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے اس قافلے کے اندر یہ جذبہ جنون پیدا کر دے کہ اہل زبان نے نہیں مانا تھا، ہم نے منوا لیا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، حیدری صاحب کہتے ہیں تو ہڈیاں کو شنوائیاں ہوئیاں نے، میں کہا میری تلی تے ایک خون رکھ دیو، انشاءاللہ وزیر اعظم کا سب سے بڑا وزیر میں بن جاؤں گا۔ چیلنج ہے میرا۔ جن کو سیٹیں ملی ہیں نا، ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں معاہدہ کیا تھا، ٹھیکیدار بنے ہیں فوج کے، سرکاری ٹھیکیدار جسے کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور آج یاد رکھ لو، ذہن میں آ گئی، پاکستان کی فوج مجاہد فورس ہے، اس کے خلاف بات نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ پاکستان کی فوج اپنے بیوی بچوں پہ سمجھوتا کر لے گی، پاکستان پہ نہیں کرے گی، یہ ذہن میں رکھو۔ وہ شیطان اور پاکستان کے دشمن ہیں جو پاک فوج، میرے 2 بھائی فوج سے ریٹائر، میرے 2 ماموں میجر اور رینک سے ریٹائر، آج بھی میرا آدھا خاندان فوج سے ہے۔ میں ڈسکس کرتا ہوں، جب وہ باتیں کرتا ہوں یقین کرو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ اتنی سخت ڈیوٹی کرتے ہو، کیا پڑی ہے؟ پاکستان کے ایک ایک چپے کا دفاع کرنا ہے۔ اگر ایک چپا بھی لے گیا تو مسلمانوں کی کنٹری کا حصہ لے گیا، ایسے ہی ہے۔ تو پھر کشمیر کے لیے کیوں روتے ہو جب فوج کے خلاف بولتے ہو؟ فلسطین جب اپنے ملک کے دفاع کرنے والوں کے خلاف بولتے ہو تو پھر تم کشمیر کے لیے حق ہی نہیں رکھتے رونے کا، فلسطین کے لیے رونے کا حق ہی نہیں رکھتے، کیونکہ تم اگر یہاں پہ بے ایمانی کرو گے، فوج کے خلاف بولو گے، یہ سب کو پیغام دے رہا ہوں، جس نے فوج کے خلاف بولا وہی اشر ہوگا جو کراچی میں ہو رہا ہے ان لوگوں کا۔ آپ میں سے اہل خرد جانتے ہیں کیوں بولا انہوں نے؟ وہ ان کا وہ کیپٹن نکلا، اس کو پکڑ لیا ہوٹل سے، بے شرمو تم محمد کے دین کے وارث تھے، تم بے غیرتوں کو کس نے کہا اس کے لیے جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے سامنے یوتھ فورس کی وہ کیا پہنتے ہیں، وہ جو ہے تونسی جیکٹیں پہن کے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس کو رہا کرو۔ یہ یوتھ فورس کا کام علامہ صاحب نے یہ دیا تھا، آپ گواہ بنو نا۔ علامہ صاحب نے یوتھ فورس اس لیے بنائی کہ تم
کیپٹن صفدر کے لیے مظاہرے کرو کہ اس کو رہا کرو، یہ سارے مر جائیں، ہمیں غم نہیں ہے، محمد کے دین کی ایک سنت زندہ ہو جائے، ہم جنتی ہیں۔ اسلام لے لیے میں نام، بابا جی فکر نہیں کرو، کیوں کرتے ہو؟ یوتھ فورس والوں سے کہتا ہوں اپنے عظیم مشن کی طرف آ جاؤ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چور کے لیے نعرے لگانے کی، کسی فراڈی کے لیے، کسی قادیانی ایجنٹ کے لیے، کسی ایجنٹ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، آپ نے نکل کر۔ اچھا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، میں آج یہ مجھے پتا ہے کہ میری تقریر کے بعد اس پہ ڈسکس ہونی ہے تو کر لیتے ہیں، یہ جو مسجد کے محراب میں گرین کپڑا لگا کے تقریروں سے انقلاب نہیں آئے گا۔ آپ کو پتا ہے عمران خان کو آپ جو مرضی کہہ لیں میں اس کا ایجنٹ نہیں ہوں، نواز شریف کو جو مرضی کہہ لیں میں ان کا ایجنٹ نہیں ہوں، پیپلز پارٹی کو جو مرضی کہہ لیں میں ان کا ایجنٹ نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو یہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، آنسو گیس بھی جھیلتے ہیں، لاٹھی چارج بھی جھیلتے ہیں، پتھراؤ بھی کھاتے ہیں، بے ہوش ہونے تک میدان میں کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے علماء ہیں ایسے، ہم نے اسلام کے لیے کتنی لاٹھیاں کھائی، کتنے پتھر کھائے، کتنے آنسو گیس کا مقابلہ کیا، ہم کرتے کچھ نہیں ہے۔ توقع رکھتے ہیں عمران خان اسلام نافذ کرے گا، پھر ہمیں شرم سے مر جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ قاضی حسین احمد نے ڈنڈے کھائے، آپ کو معلوم ہے، یہ کیپ گرائی کون تھا اقتدار میں؟ بڑے میاں صاحب۔ پھر اس کا ساتھ دیتے ہو جو اسلام کے لیے آنے والوں پر لاٹھی چارج کرتا ہے۔ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ یہ اسلام نافذ کریں گے، ہم یہ کہیں گے بھی نہیں۔ یہ بے وقوفی ہے جو سارے سیکولر پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہیں، ہم مسلمانوں نے کہتے ہیں یار اسلام نافذ کر دو، نفاذ اسلام ہم سے ہوگا، ان سے نہیں ہوگا۔ ہم اسلام کے نفاذ کے لیے ایک تو یہ عہد بنا لیں کہ ہمارے مرشد نے کہا تھا، کب مانتے تھے اہل زباں، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ ہمارا یہ عزم ہو جائے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے، اس ملک کی باغ ڈور لیں گے، تو استقامت کو کبھی رب ضائع نہیں کرتا۔ جس قوم میں استقامت آ جائے وہ اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ قائم کر دیتا ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، شیخ صاحب بھی جانتے ہیں، مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی جانتے ہیں، مولانا عبد المتین اصغر صاحب، یزدانی صاحب، ذاکر صاحب بھی شاید جانتے ہوں۔ ہماری جماعت کا ایک بڑا نام ہوا کرتا تھا جسٹس ریٹائرڈ شفیع محمدی، نام سنا ہے کسی نے؟ شیخ صاحب تو جانتے ہوں گے، بڑا نام تھا، وہ ہائی کورٹ سندھ کے چیف جسٹس بنے۔ بس اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، میں نے سارے واقعات سنائے، تقریر نہیں سنائی۔ بزرگوں نے زبردست کہا، وہ اکیلا شخص تھا جب اس کے اختیار میں آیا نا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بنا تو سنی لڑ پہ حلالے تھے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا جی، وہ کہنا ادھر لے آؤ کیس، ظفر گڑھ کے کیس آیا، چلا، وہ پاکستان کا وہ مرد مجاہد جس نے حلالے کو حرام پاکستان کی عدلیہ میں قرار دیا۔ ہم کچھ بھی نہ کر سکے، 35 سال سے سینٹ میں بیٹھے ہوئے، شرم سے مر جانا چاہیے۔ حق کیا کیا؟ وہ آج بھی فیصلہ، میرے پاس 2 کیس ایسے آئے، میں نے ان کو کاپی فراہم کی، جن کو 3 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ حلالہ ہوگا، ویسے کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے وہ فیصلہ دیا، اور ایک تو ایس ایچ او تھا، وہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، ایک ایس ایچ او گلستان جوہر میں دہشت گردیوں نے مار دیا، بیچارہ شہید کر دیا، رحیم خان، میرا بڑا کلوز فرینڈ تھا، میں نے اس کی پوسٹ بھی لگائی تھی، اس کا فیصلہ میں نے کیا، وہ کاپی اٹھا کر دی۔ میری بات سنو، اب بات اگلی بتاتا ہوں۔ میں 2 سال پہلے میرے پاس علامہ طارق یزدانی صاحب آئے، پوری قیادت آئی تھی کراچی میں، ہمارے پاس رہے، یہ شیخ راشد صاحب بھی آئے تھے۔ بات جو کرنے لگا وہ یہ ہے، جسٹس شفیع محمدی صاحب ایک دفعہ ہماری بیٹھک ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقات تھی، میں بڑے ادب سے نام لیتا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہے، عقیدہ جو بھی ہے لیکن ماری گئی شہادتاً ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہماری ملاقات تھی، ہم اس کے آفس میں گئے دبئی میں، جب ان کا آفس دیکھا
تو اس کے آفس میں ہر ضلع کی فائلیں تھیں، ہر ضلع کی فائلیں، اور ان کے اوپر ڈیز لکھے ہوئے تھے، دن، اس ضلع والوں سے اس دن بات کرنی ہے، اس ضلع والوں سے اس دن بات کرنی ہے، اس ضلع والوں سے اس دن بات کرنی۔ میں آپ کو راہ عمل دے کے جا رہا ہوں، استغفر اللہ آپ 100 دفعہ کہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا آتا ہی نہیں ہے مولویوں کو۔ حقیقت بات ہے، ناراض نہیں ہونا۔ کہا ہم نے ساری فائلیں دیکھی، جب محترمہ گئی تو ان کا سیکٹری تھا، ہم نے سروے کیا، جسٹس ریٹائر شفیع محمدی، ریٹائر بعد میں ہوئے، پہلے جسٹس لگنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے دفتر میں گھومے، ہر اضلاع کی فائلیں تھی۔ جب ہم نے ڈسکس کی تو ان کے سیکٹری نے بتایا کہ ترتیب وار محترمہ رات کو 2 بجے تک مختلف اضلاع کے ذمہ داران کو، کارکنان کو فون کر کے حال احوال پوچھتی ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہاں پہ کہ جو قیادت میرے پاس آئی تھی 2 سال میں کتنے فون کیے؟ ناراض نہیں ہو جانا، مجھے پتہ ہے بات کر دو تو بات میں بندہ ہی باہر ہو جاتا ہے۔ کتنی بار فون کیے؟ ابھی میں آنے لگا، میں نے ساتھیوں کو دعوت دی، چلتے ہیں۔ ایک نے تو استعفیٰ لکھ کے مجھے پکڑا دیا، میں نے ابھی ذاکر صاحب کو دیا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ پچھلے 2 سال سے مجھے کوئی فون نہیں آیا، نہ نعمت اللہ ظفر صاحب کا، نہ کسی اور قائدین کا۔ یہ ہمارے اندر خود غرضی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض ہو جاؤ گے تو میں تو کراچی چلا جاؤں گا۔ آپ نے گجرانوالہ شیخوپورہ لاہور اور قصور میں کام کرنا ہے، کرتے رہیں۔ یہ میرے دل میں شکوہ میرے ساتھیوں نے دیا، نقش کیا، میرا آج تک پوری قیادت بتا سکتی ہے میں نے کسی کے آج تک کوئی شکوہ کیا۔ نعمت اللہ ظفر صاحب نے بھی بہت کچھ کیا لیکن میں نے شکوہ نہیں کیا۔ لیکن میں شکوہ کرنے نہیں آیا، مجھے کہا گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ سندھ کے ساتھ آپ نے کیا رویہ رکھا ہے۔ اور میں سندھ کے ساتھ نہیں کہتا ہوں، کیا اپنے ساتھیوں کو ویکلی قیادت فون کرتی ہے یہاں جو اپنے پنجاب میں ہو؟ نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جماعت کے اہم ترین ہمارے